پر اپنے ہی شہریوں کے اوپر سنائپر فائر 7.62 ٹائمز 51 mm کے نیٹو راؤنڈ کے ساتھ فل میٹل جیکٹ کے ساتھ فائر کیا گیا، اور ان میں 3 اقسام کے بندوقیں M60 لائٹ مشین گن نائٹ ویژن کے ساتھ، ریمنگٹن 700 اور آرکٹک 7.62 ٹائمز 51، یہ وہ اسلحہ تھا جو کہ نیٹو نے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے دیا تھا، پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف، نہتے شہریوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس اسلحے کی رینج تقریباً 1 کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہ اسلحہ اپنے ڈیزائن کا تقریباً 10% ڈسٹنس پہ چلا، فاصلے پہ چلا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے، اور لاتعداد لوگ جو زخمی ہوئے ان کے خلاف FIR بھی ہوئی، اور لوگ جو ہسپتالوں میں گئے وہ ڈر کے مارے انہوں نے رپورٹ بھی نہیں کیا۔ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کی میتیں ہم نے اٹھائیں اور ان کو تدفین بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، اور حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ان کا ہمیں پتہ چلے کہ وہ مسنگ پرسنز پریزیومڈ ڈیڈ وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو ہمارے ساتھی ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا طور طریقہ، پاکستان کا قانون یہ چیز اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہتے شہریوں کو، سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں۔ اور سپریم کورٹ کی اس وقت جو سماعت ہو رہی ہے وہاں پہ بڑا اچھا سوال اٹھایا گیا کہ آپ کا 12 اکتوبر 1999 کو جن لوگوں نے ایک جہاز ڈائیورٹ کیا تھا اور اس کو سٹاپ کیا تھا، کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا تھا یا پھر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی ہم لوگ واضح کرتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی عوام کی خدمت میں لگائی۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک نہیں متعدد بنائے، جس پہ پاکستان کے غریب شہری جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ، جو بڑی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو مفت علاج فراہم کیا گیا، گو کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میاں والی میں جدید ترین یونیورسٹی بنائی، جہاں پہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی، اور وہاں پہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں PhD لیول تک وہاں پہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ان کو شرم نہیں آتی کہ خود تو یہ حکومت فارم 47 والے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، پر ملبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پہ انہوں نے ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اور کل شام سے ہر جگہ پہ ان کے کئی وزراء اٹھ کے ایک کورٹ کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جی کل، یعنی کہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ ان کو پتہ کیا چلا، کیسے چلا، اور کس نے بتایا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹنگ کہیں پہ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور ان کو دیا گیا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ کینگرو کورٹ ہے، اور کینگرو کورٹ پاکستان کے آئین اور قانون میں ہم لوگ بالکل نہیں ہیں، اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، القادر کیس کا موضوع کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس کی آج دوپہر کو، میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بتایا، اس کی تفصیل میں بالکل شارٹ الفاظ میں اس کی سمریہ بتاؤں۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس کے ساتھ پاکستانی شہریت کے ایک بزنس مین ہے، انہوں نے ڈیل کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروسیجرز آف کرائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پیسہ واپس پاکستان جانا چاہیے۔ وہ پاکستان پیسہ آیا پاکستان کی سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ سے وہ پیسہ گیا ہے آپ کے سرکار کے اکاؤنٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کیسے کیا لینا دینا، ایک ٹیڑی پیسے کا بھی وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ القادر یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ 2019 میں ہوئی، 2018 کے آخر میں 19 میں ہوئی، اور یہ تقریباً 1 سال بعد جو ہے یہ NCA کا کیس جو ہے یہ آیا تھا۔ سو لہٰذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ ہاں، جو سوال پوچھنا چاہیے کہ ون ہائیڈ پارک
جو پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ کی خریدی گئی اور بیچی گئی، بیچنے والی پارٹی کا نام حسن نواز ہے جو نواز شریف کا بیٹا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ پروسیڈ آپ کے پاس آئے کدھر سے؟ یہ پیسہ پاکستان سے گیا، اونٹوں کے ذریعے گیا، لانچوں کے ذریعے گیا، یہ پیسہ گیا کہاں سے کہ تم لوگوں نے وہ پراپرٹی پہلے خریدی اور اس کے بعد بیچی؟ تو لہٰذا پہلے اس کا ان لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اور اس فارم 47 کے لوگوں کو ضرور جواب دینا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اوور ٹو اسر کیسر صاحب اور پھر علی محمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج ہم نے جو اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے، بنیادی مقصد عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک رہے گا بنیادی طور پر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک نیوٹرل اور سب کو قابل قبول ہو۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف ہمیں جو ہے قابل قبول ہو، اب چاہتے کہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ قابل قبول ہو۔ اور وہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر میں انہوں نے جو گولی چلائی، گولی کیوں چلائی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ایک مہذب ممالک میں جب دو مختلف کلیمز آتے ہیں تو ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضے پوری کرے۔ تو اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ ہم احتجاج اس کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو سارا سلسلہ، اور کل سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف منسٹرز جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اور کیا کیا بات بتا رہے تھے، اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے بتائی۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو القادر ٹرسٹ والا جو فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا، یہ کیوں ڈیلے کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک سازش ہے، ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اپر جو اس کی کورٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے اور نئی ججز کی انڈکشن کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ وہاں بھی یہ اپنا من پسند فیصلہ جو ہے نا وہ جاری رکھ سکے۔ یہ میرا شک ہے، یہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے، حالانکہ اس کیس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ عمر صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں دیتا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے اس وقت ملتمس ہوں، دیکھیں اس وقت پوری جوڈیشری انڈر اٹیک ہے۔ پوری جوڈیشری کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ کوسچنیبل ہے۔ اگر آپ اپنی جوڈیشری کو نہیں بچا سکے، اپنی لوور جوڈیشری کو اس کو پراپر انسٹرکشن نہ دے سکے، ہم صرف کیا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم کوئی فیور نہیں چاہتے۔ ہم جو مذاکرات میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو یا ہمارے ورکر کو ایسے چھوڑا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کا ایگزیکٹو کا پریشر ہے، جو اداروں کا پریشر ہے، وہ پریشر آپ ہٹائیں اور انصاف کریں۔ ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سے بلا چھینا گیا، ہمیں جو ہمارا حق ہے، قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین کا کھلا موقع ملنا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملا۔ اس کے باوجود ہم جو ہے نا اپنا جو اس وقت جو نیگوسیشن کے حوالے سے ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہمیں کوئی ڈر ہے یا ہم کوئی تک گئے ہیں، نہ تکے ہیں، نہ خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ صرف پاکستان کا سوال ہے، صرف پاکستان کا، کہ ہم پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال آپ کے افغانستان کے بارڈر پہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلام آباد میں لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ آئندہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ 5-6 مہینوں میں جو خیبر پختونخوا میں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی جو ہے نا جان و مال کو انتہائی خطرات میں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری اکانومی اس کی وجہ سے بیٹھ گئی، ہماری جو پوری صوبی اور خاص کر بلوچستان کی علاقے کی اکانومی بہت زیادہ متعلق ہے اس کے ساتھ۔ ہمارا خواب تھا کہ افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بزنس بڑھے گا، اور ہمارے وقت میں جو ایکسپورٹ تھا وہ $2.7 بلین تک پہنچ گیا تھا، ہمارے اقدامات کی وجہ سے کہ ہم نے نئے آؤٹ لیٹ کھولے، ہم نے نئی انگور اڈا، خرلاچی اور غلام خان میں جو ہے نا بزنس اپرچونٹی دی، ایک خوشحالی آئی۔ آپ نے اس سے کاروبار بھی چھین لیا، جو ہماری امید تھی وہ بھی ختم کر دی، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ مایوسی پھیل رہی ہے، نا امیدی پھیل رہی ہے، نوجوان جو ہے نا وہ
तशद्दुद की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो राह हो रहे हैं, तो आपकी जो बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन, ईरान के साथ आपके जो ताल्लुकात है, इंडिया के साथ, इवन चाइना के साथ, इस सब के बावजूद जो मुल्क में माशी हालात है और जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमने अपने मुल्क के लिए एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के बावजूद हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इनकी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ना चाहते, हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है। मैं सिर्फ ये इस मौके पे कहूँगा कि सबसे पहले हम मुज़ाकरात में संजीदा है पाकिस्तान के खातिर, और हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत बड़े चैलेंजेस हमें दरपेश है। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम की जाए। हमने हमेशा बात की, हमारा मशर, हमारा बुज़ुर्ग, हमारा जो सरपरस्त अभी तशरीफ़ लाए हैं, हमने जो अलायंस भी बनाया है, अलायंस की जो ना बुनियादी नुकात ये है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन बारदस्त पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो अवाम की सही मुंतखब शुदा पार्लियामेंट हो, उसके पास इख्तियार हो, एक आज़ाद अदलिया हो, और आज़ाद अदलिया जो है ना आगे बढ़े। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारी जद्दोजहद है, हमारे अवाम मायूस नहीं होंगे। हम न तके हैं न पीछे हटे हैं। हमने पाकिस्तान के खातिर एक स्ट्रगल शुरू किए। मुझे पता है कि अभी ख्वाजा आसफ और बाकी लोग जो जिस तरह रवैया रख रहे हैं और कोशिश है, और जो ताने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुज़ाकरात को, इसको सबूताज भी करे और ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। मैंने बताया हमारा सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान के खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जिनको आपने 520 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं जेल में रखा हुआ है, मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि हालांकि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं लेकिन हैं तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, उनसे मैंने ये सवाल किया कि बतौर वज़ीर आज़म आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये कहते कि जब वज़ीराबाद में जनाब इमरान खान साहब पे हमला हुआ, आप कहते कि इमरान खान साहब से मेरा सियासी इख्तिलाफ है लेकिन मेरे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, मैं ऑर्डर देता हूं कि उन हाथों को लोहे की सलाखों से बांध के जेल में डाला जाए और उन साजिशी अनासर तक पहुंचा जाए जिन्होंने मेरे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पे हमला किया। अफसोस की बात है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे हमला होता है और इस पार्लियामान में आवाज तक नहीं उठती। हमें क्या पता था कि इमरान खान पे वज़ीराबाद का हमला तो सिर्फ इब्तिदा है, ये जो इधर डी चौक में हुआ है आप क्या समझते हैं, भूल जाएंगे? कुरान में अल्लाह कहते हैं जिसने एक नाहक खून बहाया है उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। किसने ये कत्ल किया? ये ऑर्डर किसका था? वो लोग तो बंदूक चला रहे थे जो इधर छतों पर बैठे हुए थे, पीछे ऑर्डर किसका था? मियां शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप दोनों के नीचे ये सारा हो रहा है। जितने भी इदारे हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके नीचे डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डिफेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं हैरान हूं, ख्वाजा आसिफ साहब के पास हर चीज पे बात करने का वक्त है, इमरान खान साहब पे बात करने का वक्त है, वक्त नहीं है तो ना कौम को ये बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में उस पार्लियामेंट के सामने जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कौन थे वो हाथ जिन्होंने पाकिस्तानी सीनों को गोलियों से चाक किया? कौमी असेंबली के फ्लोर पे अली मोहम्मद, इमरान खान का एक अदना वर्कर, यह सवाल कर चुका है आज से 20-25 दिन पहले कि आपको ये गोलियां हमने दुश्मन के सीने चाक करने के लिए दिए थे, ना कि पाकिस्तानियों के। मेरे मर्दान का सदर अली, उसकी शहीद लाश और उसके घर के अफराद सवाल करते हैं, सदर अली को किसने शहीद किया? हरिपुर का इमरान अब्बासी, उस शहीद की कब्र जो कि मेरे बड़े भाई उमर अयूब साहब का हल्का है, उसकी फैमिली सवाल करती है कि इमरान अब्बासी तो अपना एक हक इस्तेमाल करने गया था डी चौक पुरअमन एहतजाज का, उसकी लाश क्यों आई?
وہ بارڈر پہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان کے ڈی چوک پہ گیا تھا۔ میرے چار سدے کے تاج الدین کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، 4-5 بچے سوال کرتے ہیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا، ان بچوں کے سامنے ایک شخص نے موبائل پہ ان کے والد کی ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں اس کی گولی زدہ لاش ہے، اور بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ ان سے کون سی محبت کی توقع کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو پاکستانی قوم کو پاکستان زندہ باد پہ رکھا ہے۔ تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان زندہ باد ہے، تبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے انیس ستی کی لاش گھر آتی ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے بتایا کہ انیس ستی جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا، اپنی والدہ محترمہ کو اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، یا کامیاب ہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے یہ کیا؟ اٹک میں شہید ادریس کے گھر جب میں گیا، یہ اس کی قبر مبارک ہے، عمر بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، یہ بھی گئے تھے، شہریار خان افریدی بھی گئے تھے۔ یہ قبر مبارک ہے، اس پہ 2 جھنڈے ہیں میرے بھائی۔ اٹک کے ادریس شہید کی قبر مبارک پہ 2 جھنڈے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے یہ سبز لالی پرچم، اور ساتھ میں ایک ان بنی مسجد ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں ہمیں جماعت کرنے کا موقع ملا۔ وہ مسجد سوال پوچھتی ہے کہ میرے دامن میں جو شہید پڑا ہوا ہے یہ کیوں شہید ہوا؟ کیا یہ بارڈر پہ گیا تھا، ہندوستان کے بارڈر پہ گیا تھا؟ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف چاہیے۔ اور میرے اسلام آباد والوں، یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بلوچستان تو نہیں تھا۔ بلوچستان سے جب لاشیں آتے تھے اور جب اچکزئی صاحب وہاں سے یہاں اسمبلی میں جب آواز لگاتے تھے، اور جب مینگل صاحب آواز لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ اب تو شہید آپ کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں بھائی، اسلام آباد کے ڈی چوک میں شہید پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس، میں نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی، لمبی بات ہو رہی ہے، میرے سینئرز کھڑے ہیں، نامناسب ہے میں لمبی بات کروں، لیکن ایک بات میں عمر بھائی، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اچکزئی صاحب، میں نے قومی اسمبلی میں بڑے درد سے یہ بات کی کہ وہ جو بچے آئے تھے ادھر، نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا۔ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں مجھے گولی ماری جائے گی، ان کا یہ خیال تھا پکڑ لیے جائیں گے، آنسو گیس ہوگی، گرفتار ہو جائیں گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد رہا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں، لیکن کس سے مانگیں؟ اللہ کے بعد ہماری ادھر ایک عدالت ہوتی تھی جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے، جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جدوجہد دفن کر دی گئی، جس کے لیے جناب عمران خان صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس وقت میاں صاحب نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ اور ہم وہ کلا جب نکلے، یہیں اسی شاہراہ دستور پہ سابق چیف جسٹس کے بال اور کالر کھینچا گیا۔ ہم کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے، لیکن اب ہم سپریم کورٹ میں کس سے انصاف مانگے؟ آئینی بینچ سے مانگے کہ غیر آئینی بینچ سے مانگے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اور ابھی آپ تاریخ پہ تاریخ، کون سی نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جو آپ اس کو پوسٹ پون کریں؟ آج کیوں نہیں آپ نے فیصلہ دیا؟ فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ آپ فیصلہ دیں تاکہ اوپر کی عدالت میں پھر جا کے ہم دوبارہ اپیل کریں۔ انشاءاللہ نہ عمران خان کے حوصلے ٹوٹیں گے، نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جس میں عمر ایوب خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسد صاحب سپیکر تھے، ہمارے سامنے کچھ چیز آئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آؤں گا۔ ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے، لیکن انگلستان کا ایک ادارہ، اس کی شرط ہے کہ سیکریسی اگر ہوگی تو پیسہ آئے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ پوچھا گیا کہ پیسہ کدھر آئے گا، بتایا گیا کیبنٹ کو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں، علی محمد کے اکاؤنٹ میں نہیں، شاہ محمود قریشی کے اکاؤنٹ میں نہیں۔ گنہگار ہے نا، ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا نا، گنہگار ہے نا، بیرونی سازش سے عمران خان اور ملک کو آگاہ کیا شاہ محمود صاحب نے، اس لیے وہ بھی 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ہم سب وہاں موجود تھے،
ہمیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, ہمارے کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. آج بھی وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے, 1 روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. آپ کس چیز پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ؟ اچھا زئی صاحب, آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور صہیونیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لیڈر, جس نے مدنی ریاست کی بات کی, جس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, اس کو اس پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک مفت تعلیمی یونیورسٹی, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پہ, سیرت مبارکہ پہ ریسرچ ہوگی, وہ کیوں بنائی آپ نے؟ آخری بات بطور وکیل, کسی بھی کرائم کا ایک بینیفیشری ہوتا ہے, ہر قتل کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے, ہر جرم کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ القادر, اور نام تو لیا کرو نا القادر, کیوں شرماتے ہو؟ 190 ملین کیا چیز ہوتی ہے؟ صاحب کہو القادر یونیورسٹی, نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم القادر یونیورسٹی کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ القادر یونیورسٹی کیا چیز ہے, پھر بتانا پڑے گا کہ مفت تعلیم کا ادارہ ہے. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا القادر یونیورسٹی سے؟ بچے قوم کے مفت پڑھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کے بچے یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ قاسم خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ سلیمان خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بشرا آپا کو کوئی فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے حضور؟ فائدہ تو پاکستان کے غریب عوام کو ہے. تو کیا جو غریب عوام کا نعرہ اٹھائے گا, جو غریب عوام کے لیے سٹینڈ لے گا, کسی کو پھانسی چڑھاؤ گے, کسی کو لیاقت باغ میں گولیاں مرواؤ گے, اور کسی کو 5 دنوں سے گولیاں مروا کے جیل میں ڈلواؤ گے؟ ہم انصاف مانگتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی محمد اور میرے جیسے کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وزیر مشیر بننا تھا. دیکھ لی ہم نے وزارتیں بھی دیکھ لی, ہم نے حکومتیں بھی دیکھ لی, آخر کو کل نفس ذائقۃ الموت ہے. مرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کر جائیں کہ جب اس جہان میں جائیں تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہمیں کہیں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے, آپ نے 27 رمضان کو بنے ہوئے ملک کو بنانے کا حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے نیچے سب کچھ ہوا, تو پھر آپ ان کے ساتھ دوبارہ کیوں بیٹھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو انصاف فراہم کریں گے, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ اور دوسرا, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, ہم چاہتے ہیں یہ پریشر دور ہو جائے. کیا کسی ادارے کا پریشر ہے یا مخصوص شخصیات کا پریشر؟ دیکھیے, آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مذاکرات جو ہوتے ہیں تو آپ کے جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت, خان صاحب نے کل جیل میں بھی ہمیں کہا کہ میں نے اس لیے بہت محدود مطالبات رکھے ہیں تاکہ ان کو ایک سپیس ملے, اس کو کوئی راستہ ملے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں نے بتایا, جو ہمارے سرحدات پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ملک کی اکانومی کے حالات ہے, جو ملک بالکل جو ہے نا مایوسی کی طرف جا رہا ہے, نوجوان جو ہے نا ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے, اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک چانس دیا ہے حکومت کو. حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے, تو اپوزیشن کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے. آپ نے وہ اپنے سوال میں اداروں کے نام لیے تھے, ذرا ریپیٹ کر دیں, مجھے آواز بہتر آ جائے. آپ نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, نام لیے تھے آپ نے, وہ نام لے لینا. اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں گے کہ اس ادارے میں مخصوص شخصیات کا پریشر ہے یا پورے ادارے کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اداروں کے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ چلا نہیں سکتے ہیں بنیادی طور پہ. آپ کے مالکان کی, میں یہاں پہ کافی بار کہہ چکا ہوں, آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, وہ ادھر ہی بند کر دیں گے فیلڈ. اور ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں, یہاں پہ ہم لوگ یا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے, تو ہم لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ, ان کے منہ پہ کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, پر ابھی بیٹھ کے اسد کیسر صاحب یا میں, ہم لوگ بیٹھ کے تو بھوٹان کی حکومت کے ساتھ یا بہار کی حکومت کے ساتھ تو بات چیت نہیں کریں گے نا, وہاں پہ تو ہمیں ویزا بھی نہیں ملے گا. یہاں ہی پہ ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, تو جو بات ہوگی وہ وہیں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور وہ سامنے جو ہے آپ کے آگے, اور وہ بڑی کلیئر چیزیں. 3 ہمارے ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1, آئین اور قانون کے مطابق ہمارے اسیران کی رہائی, نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2,
ابھی فلور آف دا ہاؤس میں بتایا, یہاں پہ بھی بتایا, 9 مئی کا کمیشن, جوڈیشل کمیشن, اور نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا عدالتی کمیشن. یہ 3 ڈیمانڈ ہیں. عمر ایوب صاحب, ایک پاکستانی شہری کی جان قیمتی ہے. آپ لوگوں نے 26 نومبر کے بعد 100, 200, 300, 400, 500 پہ فگر لے کر گئے, لیکن پھر آپ نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے شہید ہوئے. مگر آپ ناراض مت ہوئیے گا, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, آپ بتائیے 26 نومبر کو جب آپ کے کارکنان یہاں لڑ رہے تھے, ڈنڈے کھا رہے تھے, پتھر کھا رہے تھے, کوئی دفعہ بھی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ان کو آنا الاؤ نہیں تھا, آپ تینوں کہاں تھے؟ میرا دوسرا سوال, یہاں پہ نہیں, ایک سیکنڈ یہاں پہ ختم کر دیں, میں جواب کیوں نہیں پہنچے؟ میرا دوسرا سوال بڑا اہم بات ہے میری بہن. میں ڈی چوک پہ تھا اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے گولا سینے پہ, ٹیئر گیس کا گولا ہزارہ موٹر وے پہ یہاں پہ لگا اور میرے گلے پہ, گردن پہ یہاں پہ لگا. ہم لوگ سامنے کھانے والے ہیں. لاٹھیاں آپ کی 25 مئی کو 2 سال پہلے کٹی پہاڑی پہ میں نے کھائی ہیں 46 سے زیادہ. کوئی پیار محبت سے لاٹھی چارج نہیں کرتا. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ, جس شدت سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کسی طرح کے میرے ساتھ کھڑا ہو اور جس شدت سے وہاں پہ میں نے لاٹھی چارج کھائی وہ کھا کے مجھے دکھا دے. صرف 3 لاٹھیاں. میں پھر دیکھتا ہوں پھر بات کون کرتا ہے. آپ کا اور اہم بات, یہیں پہ ڈی چوک پہ تھا جس وقت یہ فائرنگ ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ٹائم لائن کے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ, یہاں پہ, ہر جگہ پہ بتایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بشرا بی بی صاحبہ اور ہم پہ قاتلانہ حملے جو ہوئے, ایجنسیز کی گاڑیاں ملوث تھیں, اننون لوگ تھے. میں نے بتائی کالی لینڈ کروزر تھی, اس کے لیفٹ سائڈ کے پچھلے شیشے پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس بلٹ پروف گاڑی کے اندر گئی تھی, کیونکہ ان کا خیال تھا یہ علی امین خان صاحب کی آرمرڈ گاڑی ہے. تو لہٰذا, اور اس کے بعد پھر رینجرز جو ہری پور میں گئے, 300 سے زیادہ رینجرز بغیر اجازت کے. اگلے دن جب آئی جی کے پی اور چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا, علی امین خان صاحب نے پوچھا یہ کیسے آئے, انہوں نے کہا جی ہماری اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ان پہ FIR کریں. وہاں پہ پھر وہ چلتے ہوئے, اور ہمیں ہمارا رستہ روکنے کے لیے ہم پہاڑوں سے دوسرے رستے سے گئے. وہ رینجرز کیوں آئی؟ اسیسنیشن اٹیمپٹ تھی. صاحب جس طرح آج آپ لوگوں نے واک آؤٹ بھی کیا, اس پر حاجی صاحب نے کہا کہ ان کی اس رویے کو دیکھ کر ہم مذاکرات کس طرح کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے مذاکرات کے خلاف کی ہے. تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے, اب 16 جنوری کو ہوگی. 16 کو صبح 11 بجے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف تو پہلے سے اس کی جو خیالات ہیں وہ کے سامنے ہیں. وہ تو خود چاہ رہے کہ کچھ نہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ناجائز حکومت ہے, اس کو مزید, اس کو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص ادھر کس ڈٹائی کے ساتھ اس سفید بالوں کے عثمان ریحانہ ڈار نہیں, اس سے پہلے عثمان ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے نا ادھر ڈٹائی سے بات کرتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ڈیموکریٹ کہتا ہے. ہمیں تو افسوس ہے لوگ, یہ سیاست آخر چیز کیا ہے؟ آپ کو کوئی مارل سٹینڈ بھی لینا چاہیے. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے, یعنی پارلیمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنی حکومت کے لوگ ہیں, اس میں 90-95% وہ لوگ ہیں جو کہ فارم 47 کے پیداوار ہے. اس کے پاس یہ جرت ہونی چاہیے کہ کم از کم بتائیں کہ ہم اس عوام کی نمائندگی نہیں ہیں, منتخب نہیں ہیں, ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے. ان کی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پاکستان, یہ تحریک انصاف, یہ ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے. ہم ہر قانونی, ہر جو ہمارے پاس آپشنز ہیں استعمال کریں گے. ہم کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم وہ مذاکرات کے ذریعے ہو, وہ احتجاج کے ذریعے ہو, وہ عدالتوں کے ذریعے ہو, جو بھی ذریعہ ہوگا, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی شیرا جی, ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا چاہیے, دوسری طرف نہ آپ کے پتلا پیش ہوتے ہیں, نہ مانی ویڈیو پیش ہوتے ہیں, کیوں نہیں پہنچ سکتے آج عدالت؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں, تو جو وہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے سیل کا دروازہ کھول کے اور ان کو باہر لے کے آنا تھا. اس پہ تو بات ہی کیا ہے, وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فیصلے سنائے گئے ہیں, تو آج کیا ان کو موت پڑی تھی انتظامیہ کے, انہوں نے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2, وکلا ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ادھر ہی کھڑے تھے جب ان کو آج پہلی بار 8 بجے جو ہے وہ کورٹ جج صاحب ادھر چلے گئے تھے, اور وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اندر جانے نہیں دیا ٹائم پہ. لہٰذا مطلب خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جھوٹ کم بولنا چاہیے. ایک قیدی جو ان کی اپنی تحویل میں ہے,
وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اچھا سر, حیدر شرازی, اپوزیشن کی سیاست میں مزاحمت ہو تو مزاحمت مستقل عمل کا نام ہے, مسلسل مزاحمت کرنی پڑتی ہے. اس دوران پی ٹی آئی کے یہ جو دوست کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما بھی, وہ مستقل عمل ہمیں ایک طرح سے مسلسل نظر نہیں آتا. اچانک مزاحمت کی باتیں ہوتی ہیں, اور آج جو موقف اپنایا گیا ہے یہ گزشتہ چند دنوں میں مذاکراتی عمل کی وجہ سے غائب تھا, اور سخت جو موقف تھا وہ نظر نہیں آیا. حالانکہ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ سخت عمران خان موقف کہی ہے, ہوگا, بانی کیا کہتے رہے عمران خان کہی ہے. عمران خان کا موقف تھا. تو یہ پیمرا کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے عمران خان کا نام بات کر لیں, بات کر لیں. یہ پی ٹی آئی کے جو اس سیاست ہے اس میں تسلسل نظر نہیں آ رہا, کیوں؟ شیرازی صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں بالکل تسلسل ہے. ہم لوگ اسٹریٹ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ پارلیمان کے اندر بھی ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں, ہم لوگ میڈیا کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں, عدالتوں میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا پہ, جس طرح میں نے بات کی آپ کے ساتھی کو کہ جی آپ نام لے لیں, میں بھی نام لینا شروع کروں تو وہیں پہ آپ پہ قدغن لگ جائے گی. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان, میں کھل کے کہتا ہوں, آپ کے میڈیا کے لوگ بانی چیئرمین, بھائی بانی چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان ہے. کہیں یہ بات یہ ماننی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر دو, ہماری سیاست میں الحمدللہ بالکل مسلسل طریقے سے جا رہے ہیں. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ حکومت کے ساتھ بات وہی ہے, فارم 47 گورنمنٹ ہے, ہم لوگ ان کے منہ پہ کہتے ہیں, ان کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں کہتے ہیں, بآواز بلند کہتے ہیں, پر بات پھر کس سے کریں؟ بہار کی حکومت سے. اچھا ایک منٹ صرف ایک منٹ میں ایک وضاحت کریں. دیکھیں ایک انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب آج آئے ہیں, اچکزئی صاحب آئے ہیں, ہم نے ابھی مشورہ کیا ہے. انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر ہم اپنے جو ہمارے الائنس ہے اس کی میٹنگ بھی کریں گے. اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کرے, اور ایک جو ہمارا بنیادی پہلے سے ہمارا جو مقصد تھا کہ ملک جو ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان, جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلائیں اور ان میں ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو, اس کے لیے ہم بڑے لیول پہ ایک اسٹرگل شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ اچکزئی صاحب کھڑے ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں کیا مذاکراتی کمیٹی میں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال, کیونکہ اب مذاکراتی عمل شروع ہو رہا ہے, کیا اچھا جیسا نہ ہوتا کہ پارلیمان میں احتجاج نہ ہوتا جیسے حکومت نے شاید فیصلہ اس وجہ سے موقف کیا ہو؟ لیکن ٹکا خان صاحب, اچکزئی صاحب ہمارے مشر ہیں, مشر پشتوں میں کہتے ہیں بڑے کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین ہیں. انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی ہم لوگ گراؤنڈ ورک کر کے تو ان کے ساتھ ہی ہمارا ہوگا, گائیڈنس ہم لوگ لیں بلکہ ہم مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور اسے لے رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, فارم 47 کی حکومت کے حوالے سے, تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک ان انکمبرڈ ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری میٹنگ ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ کرا نہیں سکے. عمر صاحب یہ فرمائیے گا, آج پارلیمانی پارٹی میں کیا ہوا ہے, اور یہ آپ تو خاصے متاثر ہوئے ہیں اور آج بڑا اچھا آپ نے جسٹر پارلیمان کے اندر دیا ہے, یہ وہ والا احتجاج اس طرح جاری رہے گا انشاءاللہ. میں چونکہ لیٹ آئی ہوں, لیکن صرف ایک سیکنڈ, بہت شکریہ, چونکہ میری سینئرز نے اتنی اچھی آپ سے پریس کانفرنس کر لی ہے, ساری بات آپ کو بتا دی ہے, لیکن چونکہ میڈیا بڑا انتھوزیاسٹکلی پوچھ رہا ہے کہ آج پارلیمان میں کیا ہوا ہے, آپ کو صرف آپ کی میموری لین میں ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹی ان پڑھ جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہے پنجاب کی, جو سب سے بڑے پاکستان کے 13 کروڑ صوبے کے ایک نالائق وزیر اعلیٰ ہے, اس نے خود کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. تو صرف پارلیمان میں اگر میرے ساتھی ایم این اے شہباز شریف جو فارم 47 پہ ہے اور نواز شریف اگر ان کو یاد دلا رہے تھے کہ آپ گیدڑ کی طرح چلتے ہیں, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے, چونکہ خود ان کی سوچ کیسی, انہوں نے کون سا احتجاج طریقہ بتایا تھا, تو میرے ساتھی میں نے صرف ان کو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ گیدڑ کی کال پہ کہ آپ خود ہی بن سکتے, کوئی اور نواز شریف نہیں بن سکتا. ہاں, یہ جو طریقہ ہے نا, یہ تو پھر ظاہری بات آپ ہم 47 والے وزیر اعظم سے پوچھے, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج انہوں نے کون سا طریقہ نکالا ہے, کل کا طریقہ نکالا ہے, پرسوں کیا طریقہ نکالیں گے.